تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن ترضى راضی نہیں ہوں گے عن کا آپ سے الیہود یہودی والنصارى اور عیسائی، یہودی اور عیسائی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے دین کی، یعنی دینہم ان کے دین کی۔ قل ان ھدی اللہ الاسلام، کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت یعنی الاسلام، اسلام، هو الہدا، وہی ہدایت ہے، وہی کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اسلام ہی ہدایت ہے، اسلام۔ وما عداہ ضلال، اور جو اسلام کے علاوہ ہے ضلال وہ گمراہی ہے، جو اسلام کے وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَلَئِن لام قسمی، یہ لام قسم ہے، آیا نا لام تقید، لام قسم، قسم محذوف ہے نا، لام قسم، ان شرطیہ، شرط اور قسم کٹھے آئیں۔ اور اگر اتبعت اہواءہم، اے کس باشد تو سنتا ہے، اگر تو ان کی خواہش کی پیروی کرے، ایک یہ کہ فرض کر لیں، فرض کہ اے محبوب آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں، آپ فرض کریں، یہ نہیں نعوذ باللہ سوچ بھی نہیں سکتے، فرض کریں، ٹھیک ہے، کہ التی یدعونک الیہا، کہ آپ ان کی بالفرض پیروی کریں، یا کسے باشد تو جو سنتا ہے، اگر تو ان کی خواہش کی پیروی کرے، التی وہ یدعونک الیہا جس کی طرف تجھے بلاتے ہیں، وہ خواہش کیا؟ جس کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں، فردن، کیا کہا شاعر نے؟ یعنی یہ جو ان شرطیاں ہیں فردن، فرض کریں، نعوذ باللہ میں حقیقت نہیں، فرض کریں، بعد الذی، بعد اس کے جا کر آپ کے پاس وحی آ چکی، کیا آ چکی؟ یہ شاعر کہہ رہے ہیں الوحی من اللہ، اللہ کی طرف سے وحی آ چکی، یہ علم یعنی وحی اللہ کی طرف آ چکی، ما لک من اللہ، تو تمہارے لیے اللہ کی جانب سے من ولیین، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی یعنی یحفظو کا جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، یمنعک منہ، وہ عذاب تم سے روکے۔ اب یہاں دیکھیں فردن پہ حاشیہ 5 ہے، اس کے اوپر 4 نمبر حاشیہ لن ترضا پہ، اور فردن پہ 5، وحی پہ 6، اور ما لک من اللہ میں 7 ہیں۔ اب 5 پہ دیکھیے، جو 4 پہ دیکھیے، ولن ترضا عنک الیہود ولا النصارى، ہادی مقالہ، یہ قول ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فرمایا، آپ کے لیے کب؟ جب یہودیوں نے کہا، یہ قول اس وقت اللہ پاک نے فرمایا آپ کو جب یہودیوں نے کہا، یہودیوں نے کیا کہا؟ کہ ہم آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ جس پر ہم ہیں اس کی اتباع کریں، اس کی اتباع کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ اور عیسائیوں نے بھی یوں ہی کہا، ہم اس وقت تک آپ پہ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ہمارے دین پر نہ چلیں، ٹھیک ہے، ہمارے پیچھے نہ چلیں۔ تو اللہ فرمایا محبوب یہ راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، بالفرض اگر چلیں بھی یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ فرضاً کیا مطلب؟ ای علی فرض وقوعی، اس کا وقوع فرضی طور پر ہو، یقینی نہیں، فرضی، ہاں، یا یہ امت کو ڈرانے کے لیے ہے، یا یہ کیا ہے؟ آیا نا امت کو ڈرانے کے لیے، کس کے لیے؟ امت کو ڈرانے کے لیے ہے، کہ جیسا کہ کہا کہ لئن اشرکت ليحبطن عملک بالفرض، اگر تم شرک کرو تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تو یہ امت کو ڈرانے کے لیے ہے، امت کو ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کے دیکھو نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی نا، اور حق کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی لحاظ نہیں کیا ان کا، لیکن
بیچ میں وہ جو کیا تالیف قلبی کے لیے وہ کیا نا ان کے لیے، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تانا دے دیا، انہوں نے کہا آپ تو ہمارے دین کے پیچھے ہیں، ہمارے دین کی پیروی کر رہے ہیں، ہماری شریعت کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کا بغض ہی بڑھا، ان کا کیا بنا؟ بغض، ان کے اندر نفرت ہی بڑھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلبی کے لیے یہ کیا، اسلام کی طرف جھک جائیں، اسلام کی طرف، لیکن وہ جھکنے کی بجائے کیا ہوئے؟ اور کفر میں بڑھے، اور کفر میں ان کا عناد بڑھ گیا، ان کا حسد بڑھ گیا۔ تو فرمایا ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ اس طرف لوٹنے والے، اس طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے کر کے دیکھا ہے تو آپ نے تو کرنا بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر کی خوشنودی وہ خوش کرنے کے لیے تو نہیں، تعریف قلبی کے لیے کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اس میں دیکھیں نا کتنا سبق ہے کہ کسی بد مذہب کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودگی کے لیے اس کے دین کے پیچھے اور ادھر نہیں چلنا، ادھر نہیں چلنا۔ دیکھو کتنا واضح ہے کہ یہودی راضی نہیں ہوں گے، وہ عیسائی راضی نہیں ہوں گے۔ نہ قرآن و حدیث کی بیجا طویل کرنی ہے، بیجا طویل کرنی ہے کہ ولن ترضى اليهود، وہ راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہمارا محبوب وہ نہیں ہے، وہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہیں کہ آپ ہمارے پیچھے چلیں، آپ ہمارے چلیں، حضور تو چل ہی نہیں نہ سکتے پیچھے، ٹھیک ہے؟ تو بس اب یہ امت کو ڈرایا بھی گیا کہ تم نے حق کا ساتھ دینا، حق بات کہنی ہے، لیکن ان کی خوشنودی میں کچھ نہیں کرنا، ان کے پیچھے چل پڑو، نعوذ باللہ من ذالک، اور بیجا طویلیں شروع کر دو۔ جو حالات اب بنے ہوئے ہیں، جو وہ کس کو راضی کرنے کی کیا کر رہا ہے، جو ان کو راضی کر لیں، ہم ان کو راضی کرنے کو، ان بدبختوں کو راضی نہ کرو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرو، اللہ اور حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو۔ ان کی خوشنودی کے لیے تم نعوذ باللہ یہ کہ میں کچھ دیر ان کے پیچھے چل لوں، نعوذ باللہ من فرمایا یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ من اللہ، وحی من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وحی آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے یعنی وحی من اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اس کے علاوہ کی عبارت بِأَنَّ دِينَ اللَّهِ وَالْإِسْلَامِ، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کا دین اسلام ہے، وہی اللہ کا دین اسلام ہے، کیونکہ دین میں سے جانا جاتا ہے براہین واضح اور واضح دلائل کی صحت، وہ دین سے ہی جانی جاتی ہے، واضح دلائل اور واضح اور مضبوط دلائل کی کا صحت، وہ تو دین سے ہی جانی جاتی ہے، دین سے پتہ چلتا ہے، دین سے ہی چلتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے اس کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، جیسے کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق، یعنی یقرؤونہ، وہ اس کو پڑھتے ہیں کما انزلہ، جیسے کہ اتاری گئی، جیسا کہ ایسے ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ والجملہ تو حال، یہ یتلونہ کا جو جملہ ہے کہتے ہیں جملہ حال ہے، جملہ، اور یہ جو حق کا لفظ ہے، حق ہے نا، نوصب علی المصدر، یہ مصدر کی بنا پر منصوب ہے، اسے نصب دیا گیا کس کی وجہ سے؟ مصدر کی۔ اور خبر کیا ہے؟ کہتے ہیں خبر اولئک یؤمنون بہ، خبر اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ، یعنی یہ نازل فی جماعت، یہ اس جماعت کے بارے میں نازل ہوئی قدموا من الحبشہ، جو حبشہ سے آئے اور اسلام لے آئے، یا جعفر بن ابی طالب وغیرہ جو حبشہ سے آئے اور اسلام لے آئے، ومن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرے، یعنی بالکتاب الموتیٰ، وہ کتاب جو دی گئی، جو اس کا انکار کرے، کیسے بعید اور یحرفہ، کہ اس کو بدلے، اس کو، یا انکار سے مراد جو اس کو بدل دے، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، لمصیر من النار المؤبدۃ علیہم، یعنی وہی لوگ ہیں جو اس آگ کی طرف لوٹنے والے ہیں جو ان پر ہمیشہ رہے گی۔